تمہیں دیکھ کر سمجھ نہیں آ رہی مریم کہ کن الفاظ میں خدا کی کاریگری کی تعریف کروں۔ جاوید لغاری نے سامنے بیٹھی مریم کو دیکھ کر کہا، جو بلیو جینز اور ریڈ شرٹ پہنے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ ساتھ بیٹھے مہناج کا دل چاہا کہ وہ جاوید لغاری کی آنکھیں نوچ لے۔ مسٹر لغاری، میرا خیال ہے ہمیں کام کی بات کرنی چاہیے، مہناج سنجیدہ سے انداز میں بولا۔ ہاں کیوں نہیں؟ تو مسٹر وجدان کی کیا ڈیمانڈ ہے، بتائیں مجھے۔ وہ اب بھی مریم کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ تو مہناج نے کہا، اسلحے سے بھرے 20 ٹرک۔ اوکے، مل جائیں گے، مگر بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ وہ مریم کو للچائی نظروں سے دیکھ کر بولا۔ تو مہناج کو اس کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا، مگر وہ کنٹرول کر گیا۔ مریم کو تبھی اس ٹھرکی انسان سے کوفت ہونے لگی۔ نہال نے اپنی جیکٹ اتار کر مریم کے دونوں کندھوں پر رکھ دی تو مریم نے تشکر بھری نظروں سے مہناج کو دیکھا۔ مسٹر لغاری، بدلے میں تمہیں وہی ملے گا جو پہلے ملتا تھا۔ وہ اس بار جاوید کو گھور کر بولا۔ اور مریم، چلو تم۔ اس نے ساتھ ہی مریم کو چلنے کا کہا اور وہ دونوں وہاں سے چل پڑے۔ باہر آتے ہی اس نے مریم کو ڈانٹتے ہوئے کہا، کیا تم ڈھنگ کے کپڑے نہیں پہن سکتی تھی؟ مریم کو اس کا روب جھاڑنا بہت پسند آیا۔ وہ بولی، پہن سکتی ہوں، جو تم کہو گے میں وہی پہن لوں گی۔ وہ محبت سے بولی تو مہناج نے اسے گھورا۔ اچھا، اسد کا کچھ پتہ چلا؟ ارے ہاں، اس بیچارے کے ساتھ تو بہت برا ہوا۔ مریم انتہائی ہمدردی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا اس کے ساتھ؟ نہال کو تجسس ہوا۔ اس نے پوچھا تو پھر مریم نے اسے ساری بات بتا دی اور نور حیات کی وہاں موجودگی کے بارے میں بھی بتا دیا۔ اور یہ سب کچھ سن کر نہال پریشان ہو گیا۔ اسے اب نور کو وہاں سے نکالنا تھا ہر حال میں۔ اسے پریشان دیکھ کر مریم نے پوچھا، مہناج تمہیں کیا ہو گیا؟ نہیں، کچھ نہیں، چلو چلتے ہیں یہاں سے۔ وہ اسے یہ کہتا باہر نکل گیا تھا۔ وہ اس وقت پارک میں جاگنگ کر رہی تھی۔ بلو شرٹ اور بلیک جینز میں بالوں کی پونی ٹیل بنائے وہ بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے جب وہ تھک گئی تو ایک طرف لے گئے بینچ پر بیٹھ گئی۔ وہاں ایک چھوٹا سا بچہ بھاگتا ہوا آیا اور اسے پھول پکڑا کر چلا گیا۔ پہلے تو وہ حیران ہوئی اور پھر اس نے پھولوں میں دیکھا تو ایک چھوٹا سا کارڈ تھا جس میں کچھ لکھا ہوا تھا۔ لگتا ہے کہ تم اپنی منزل حاصل نہیں کرنا چاہتی، اگر ایسا چاہتی تو اب تک مجھ سے رابطہ کر چکی ہوتی۔ اور نیچے لکھا ہوا تھا بلیک کنگ۔ آج پھر سے اسے وہی خط موصول ہوا۔ اب تو وہ تنگ آ گئی تھی ان سارے لیٹر سے۔ آخر کون تھا یہ بلیک کنگ جو اس کے پیچھے پڑ گیا تھا؟ کون سا رستہ، کون سی منزل؟ وہ وہاں سے اٹھی اور فوراً گھر پہنچی۔ مسز زیبا اسے دیکھ کر مسکرا دی۔ گڈ مارننگ میری جان۔ گڈ مارننگ ماما۔ وہ جلدی میں بولتی اپنے کمرے میں گھس گئی اور اپنے کوٹ سے وہی کاغذ نکالا جس میں بلیک کنگ کا نمبر لکھا تھا۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ آج وہ اس پزل کو سالو کر کے رہے گی۔ اس نے وہ نمبر ملایا تو پہلے ہی بل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو پیاری سی لڑکی، مجھے کب سے تمہارے فون کا انتظار تھا۔ وہ ایک بھاری اور گھمبیر سی آواز تھی۔ وہ فوراً اپنے کام کی بات پر آ کر بولی، کون ہے تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ میں تم سے ملنا چاہتا ہوں، اگر تم راضی ہو تو گھر سے نکلو، ایک بلیک کار تمہارا ویٹ کر رہی ہے، وہ تمہیں میرے پاس لے آئے گی۔ اوکے، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے اس نے فون رکھ دیا۔ آج وہ یہ سارے قصے کو سلجھانا چاہتی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلی تو واقعی وہاں ایک گاڑی موجود تھی۔ اس نے دروازہ کھولا اور اندر بیٹھ گئی۔ ڈرائیور نے اس کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کر دی اور 20 منٹ کے سفر کے بعد گاڑی ایک بڑے سے گھر کے آگے آ کر رکی۔ ڈرائیور نے ایک انتہائی ادب میں جا کر اس کا دروازہ کھلا۔ وہ پریشان سی ہو کر باہر آئی۔ وہ اندر سے ڈر بھی رہی تھی کہ آخر یہ کون بندہ ہے، یہ سارا قصہ کیا ہے۔ جو ہی وہ انٹرنس پر آئی تو ایک بلونڈ بالوں والی لڑکی اس کے انتظار میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ کم ان میم، سر آپ کا کب سے ویٹ کر رہے ہیں؟ وہ خوش اخلاقی سے بولی تو زینی اس کی بات سنتے ہی اس کے ہمراہ چلنے لگی۔ وہ ایک بڑی سی راہداری کراس کر کے اندر داخل ہوئی۔ ایک کمرے کا دروازہ دیکھا تو وہ لڑکی اسے اندر جانے کا کہہ کر خود واپس پلٹ گئی۔ زینی نے دروازے کے ہینڈل پر ہاتھ رکھا تو وہ دروازہ کھلتا چلا گیا۔ اندر ایک نہایت خوبصورت کمرہ تھا جو غالباً آفس ورک کے لیے بنایا گیا تھا۔ سامنے کرسی ٹیبل رکھے تھے اور کرسی پر ایک آدمی دیوار کی طرف منہ کیے کھڑا تھا۔ ویلکم زینی، ویلکم، اندر آؤ۔ وہ شخص بولا تو وہ قدم قدم چلتی آگے آئی اور ایک کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ اس آدمی نے رخ موڑا تو وہ تقریباً 50-55 سال کا معلوم ہوتا تھا۔ اس کی فزیکل فٹنس اسے زیادہ بوڑھا نہیں بناتی تھی۔ وہ مسکراتا ہوا بولا، میں بلیک کنگ ہوں زینی۔ اوکے، مگر آپ ہیں کون اور آپ مجھے لیٹرز کیوں لکھتے ہیں؟ زینی نے پریشانی سے کہا
تو وہ بولا کیا تم وجدان سے محبت نہیں کرتی؟ وجدان؟ ہاں کرتی ہوں، اسے محبت، بے حد محبت کرتی ہوں۔ تو بس ہم دونوں کی منزل ایک ہی ہے زینی، میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے بعد میرا جانشین ہو، میری کرسی اب وہ سنبھالے، وہ بلیک کنگ بنے، اور اس کام میں تم میری مدد کر سکتی ہو۔ میں کیسے آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ وہ حیران ہو کر بولی ہاں تم کر سکتی ہو مدد، تم اسے یہاں ترکی ملاؤ گی، کیسے یہ تم بہتر جانتی ہو، اور اس کے بعد کا سارا کام میرا ہے، اس کے بعد وجدان صرف تمہارا ہوگا، اس کے بدلے تمہیں ڈھیروں لیراز ملیں گے، اور اگر چاہو تو تم گینگ کا حصہ بھی بن سکتی ہو۔ بلیک کنگ مسکرا کر اسے لالچ دینے لگا۔ مگر بلیک کنگ بن کر وجدان کو کیا ملے گا؟ زینی نے حیران ہو کر پوچھا۔ اسے بہت کچھ ملے گا، وہ انڈر ورلڈ کا سب سے بڑا ڈان بن جائے گا، اور دنیا اس کے قدموں تلے ہوگی، ہر طرف اس کی دہشت ہوگی۔ بلیک کنگ مسکرا کر بولا تو آپ اسے بجائے درست کرنے کے مزید اس دلدل میں گھسیٹنا چاہتے ہیں؟ زینی نے غصے سے کہا نہیں زینی، وہ پہلے اس دنیا کا بندہ ہے، بلکہ اس کام میں وہ مجھ سے بھی ماہر ہے۔ بلیک کنگ نے یہ کہا اور پھر پیسوں سے بھرا لفافہ زینی کی طرف بڑھایا تو زینی نے غصے سے اس لفافے کی طرف دیکھا اور پھر بلیک کنگ کو دیکھا۔ سوری بلیک کنگ، مگر مجھے آپ کی یہ آفر قبول نہیں۔ غصے سے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی تو بلیک کنگ بولا اس میں تمہارا ہر طرف سے فائدہ ہے زینی، تمہیں محبت، پیسہ، شہرت، سب کچھ ملے گا۔ وہ اسے مزید لالچ دینے لگا تو زینی بولی نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے بس محبت چاہیے، اور وہ میں خود حاصل کر لوں گی۔ دروازے کے پاس پہنچ کر وہ بولی تو بلیک کنگ نے کہا سوچ لو زینی، ایک دن تم خود آؤ گی اور یہ آفر قبول کرو گی۔ نو نیور، ایسا کبھی نہیں آئے گا، ایسا دن کبھی بھی نہیں آئے گا۔ وہ غصے سے دروازہ بند کرتی چلی گئی اور پیچھے سے بلیک کنگ اونچی آواز میں ہنسنے لگا۔ وہ اس وقت بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے اداس سی بیٹھی تھی۔ اس نے سوچ لیا تھا کہ وہ کبھی بھی وجدان سے شادی نہیں کرے گی، چاہے اسے موت کو ہی گلے کیوں نہ لگانا پڑے۔ وہ نہال سے محبت کرتی تھی اور کسی اور سے ہرگز شادی نہیں کر سکتی تھی، بھلے ہی نہال اس سے محبت نہ کرے، لیکن پھر بھی وہ وجدان سے شادی نہیں کرے گی۔ ابھی وہ انہی سوچوں میں گم تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ نور حیات ڈر کر اٹھ بیٹھی کہ کہیں وجدان نہ ہو، اگر ایسا ہوا تو وہ بہت غصے میں ہوگا، لیکن اندر داخل ہونے والی ایک لڑکی تھی جو مسکراتے ہوئے اندر آ رہی تھی۔ بلیک شرٹ اور بلو جینز پہنے وہ لڑکی بہت پیاری تھی۔ اس نے آ کر نور کو سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ کون ہیں؟ میرا نام ہے مریم اور میں ڈیول کے لیے کام کرتی ہوں، وہ مسکرا کر بولی، اور شاید مسکراتے رہنا اس کی طبیعت کا خاصہ تھا۔ اچھا، کیا تم بھی اس کی ساتھی ہو؟ ہاں بالکل، اور تم یقیناً نور حیات ہو، ہے نا؟ ہاں مریم، میں نور ہوں، لیکن تمہیں کیسے پتا؟ ارے میری جان، ڈیول کی دیوانگی سے ہی پتا چل گیا تھا کہ تم ہی ہو، ویسے ماشاءاللہ سے بہت خوبصورت ہو، بلکہ تم اس سے بھی زیادہ۔ مریم پیار سے اس کا گال چھو کر بولی لگتا ہے کہ تم زیادہ بولتی نہیں، ہے نا؟ مریم نے خود ہی بات کی تو اب کی بار نور نے پوچھا مریم تم وجدان کے لیے کیا کام کرتی ہو؟ میں بس ایک چھوٹی موٹی سی ہیکر ہوں، میں کمپیوٹر ڈیٹا سیکیور اور ہیک کرتی ہوں، لیکن ہوں میں کافی مہنگی۔ وہ مسکرا کر بولی تو نور نے اس سے پوچھا مگر تم یہاں کیسے پھنس گئی اس کے ساتھ؟ پھنس گئی کیا مطلب؟ میں تو یہاں خوشی سے جاب کرتی ہوں، اور ڈیول میرا مطلب ہے کہ وجدان سر تو بہت اچھے ہیں۔ مریم نے وجدان کی تعریف کی تو وہ نفرت سے بولی نہیں مریم، ایک قاتل انسان کبھی بھی اچھا نہیں ہو سکتا۔ تم کہہ سکتی ہو، لیکن بے شک وہ قاتل ہیں، پھر بھی وہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں۔ مریم مکمل اعتماد سے بولی تو نور نے کوئی بات نہ کی۔ تبھی وجدان دروازہ نوک کر کے اندر داخل ہوا۔ اس وقت اس کا چہرہ بالکل بے تاثر تھا۔ مریم اسے مسکرا کر دیکھتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ ویسے داد دینی پڑے گی ڈیول، تمہاری چوائس تو بہت اچھی ہے، اسے دیکھ کر مسکرائی، جبکہ نور نے نفرت سے منہ پھیر لیا تھا۔ ڈیول مریم کی بات پر مسکرایا اور بولا ہاں واقعی میری چوائس بہت اچھی ہے۔ وہ نور کی طرف دیکھ کر بولا تھا۔ مریم مسکراتے ہوئے باہر چلی گئی۔ نور بھی اٹھ کر باہر جانے لگی، مگر وجدان نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے روک لیا۔ کہاں جا رہی ہو؟ مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ مگر میں نے آپ کی کوئی بات نہیں سننی، چھوڑے میرا ہاتھ، نور نے سختی سے کہا۔ اوکے،
کل ہمارا نکاح ہے، تم ریڈی رہنا۔ اس کا ہاتھ چھوڑ کر وہ یہ بولا تو یہ الفاظ سن کر نور حیات دھنگ رہ گئی تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، میں یہ نکاح کسی قیمت پر نہیں کروں گی۔ نور، میں نے پوچھا نہیں، بتایا ہے۔ بس میری یہ پہلی اور آخری خواہش سمجھ کر پوری کر دو، اس کے بعد میں تمہاری ہر خواہش پوری کروں گا، چاہو تو تم مجھ سے میری جان بھی مانگ لینا، میں اف تک نہیں کروں گا۔ اس کی گرے آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا، لیکن میں نے کہا نا کہ میں یہ نکاح نہیں کروں گی۔ چلو یہ تو وقت بتائے گا، ابھی فی الحال تم ریسٹ کرو۔ مسکرا کر کہتا وہ پلٹ گیا، اور جیسے ہی وہ نور کے کمرے سے نکلا اس کی مسکراہٹ غصے میں بدل گئی تھی۔ وہ دھاڑ کر بولا، غلام بخش۔ جی سر۔ غلام بخش، اس نہال کا کچھ پتہ چلا؟ سر میں نے کل چیک کیا، آئی تھنک وہ میڈم کا کزن ہے، لیکن غلام بخش نے بات ادھوری چھوڑی اور وجدان کو شدید غصہ آیا۔ لیکن کیا غلام بخش؟ سر میں نام کے علاوہ اور کچھ بھی جان نہیں سکا، اس کی آئی ڈی بہت ہی زیادہ سیکیور ہے، نام کے علاوہ کچھ بھی معلومات نہیں ملی۔ غلام بخش، مجھے کل تک اس کا سارا ڈیٹا چاہیے، مریم سے کہو یا خود کرو، میں نہیں جانتا، مگر صرف کل تک تمہارے پاس ٹائم ہے۔ غصے سے یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گیا تھا۔ نور حیات کی گمشدگی کو 1 ہفتہ گزر گیا تھا۔ سب کی پریشانی اب دکھ میں ڈھل گئی تھی۔ صدف بیگم اب پہلے کی طرح بے ہوش نہیں تھی، مگر اپنی بیٹی کے دکھ میں بالکل وہ کمزور ہو کر رہ گئی تھی۔ مامی کیسی ہیں آپ؟ وہ صوفے پر بیٹھی تھی جب حوریہ وہاں چلی آئی۔ کیسی ہوں گی میں نور کے بغیر بیٹا، تم ہی بتاؤ۔ مامی آپ فکر مت کریں، نور ضرور مل جائے گی، انہیں تسلی دے کر بولی تھی۔ کب ملے گی آخر، کب؟ ہاں؟ وہ غم اور غصے سے چیخی تھی۔ تبھی نہال وہاں چلا آیا اور بولا، آج کی رات نور اپنے گھر ہوگی، یہ میرا وعدہ ہے آپ سے۔ وہ ایسے مضبوط لہجے میں بولا تو صدف بیگم نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ حوریہ یہ سن کر مسکرائی تھی۔ نہال کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ ہاں بالکل چھوٹی ماں، میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ ان کے ہاتھ تھام کر تسلی دیتے ہوئے بولا تھا۔ علی اس وقت اپنے کمرے میں بیڈ سے ٹیک لگائے کسی گہری سوچ میں گم تھا جب حوریہ اس کے کمرے میں آئی۔ اسے دیکھ کر وہ سیدھا ہوا۔ علی کیسے ہو تم؟ میں کیسا ہوں گا حوریہ، پتہ نہیں میری نور کہاں ہوگی، میں تو اسے بہت تنگ کرتا تھا، اب وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ اس کا اداس چہرہ دیکھ کر حوریہ کے دل کو بھی کچھ ہوا تھا۔ پریشان مت ہو علی، نہال بھائی اسے ڈھونڈ کر لائیں گے، تم فکر مت کرو۔ وہ اس کے پاس بیٹھتی ہوئی بولی، تم جانتی ہو نا حوریہ کہ وہ میرے لیے کتنی امپورٹنٹ ہے، وہ میری سب سے اچھی دوست ہے، میری سب سے پیاری بہن، وہ مجھ سے لڑتی ہے تو اپنا حق سمجھ کر۔ ہاں میں جانتی ہوں علی، بس تم پریشان مت ہو، ہم سب کے غم برابر ہیں۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر تسلی دیتے ہوئے بولی تو ایک آنسو ٹوٹ کر علی کے گال سے پھسلا اور حوریہ کے ہاتھ پر جذب ہو گیا۔ علی تم رو رہے ہو؟ اسے روتا دیکھ کر حیران ہوئی تھی، کیونکہ آج اس نے پہلی بار اسے روتے دیکھا تھا۔ علی نے جلدی سے اپنی آنکھیں صاف کی۔ علی، مرد روتے اچھے نہیں لگتے۔ وہ جانتی تھی کہ علی نور سے بہت پیار کرتا ہے، تبھی اسے سمجھاتے ہوئے بولی۔ اور دوسری طرف نور بھی بیڈ کی پشت سے ٹیک لگائے آنسو بہانے میں مگن تھی۔ تبھی ایک دم لائٹ چلی گئی تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کمرے میں اندھیرا چھا گیا۔ تبھی کمرے کا دروازہ کھلا اور کوئی دبے قدموں کمرے میں داخل ہوا تو نور ڈر گئی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا، کون ہے وہاں پر؟ مگر اسے کوئی جواب نہ ملا، اور وہ جو بھی تھا چلتا ہو اس کے پاس آیا اور اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا۔ وہ ڈر کے ماری چیخ بھی نہ سکی۔ کون ہو تم؟ اسے یوں لگا جیسے اس کی آواز حلق میں پھنس گئی ہو۔ تبھی تو آنے والے نے لائٹر آن کیا اور لائٹر کی روشنی سے دونوں کے چہرے واضح ہوئے۔ سامنے کھڑے نہال کو دیکھ کر نور حیران رہ گئی اور اس کی آنکھوں میں پانی بھر آیا۔ نہال آپ؟ وہ اتنا ہی بول پائی جب نہال نے اپنے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ جلدی چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس نے لائٹر بجھایا اور سرگوشی کی اور نور کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے دروازے سے باہر نکلا۔ سامنے کوئی گارڈ نہیں تھا۔ وہ دونوں دوسری طرف سے جانے لگے۔ یہ لائٹ کو کیا ہوا ہے؟ تبھی وہ وجدان کی روب دار آواز سنائی دی تو نور کو لگا جیسے وہ ابھی سامنے آ جائے گا اور اسے نہال سے چھین لے گا۔ ایک گارڈ نے کہا، سر پتہ نہیں، میں دیکھتا ہوں۔ نہال کو یہاں کے سارے راستے معلوم تھے۔ تبھی وہ نور کو لیتا پچھلی سائڈ سے اترا۔ یہاں پر اس وقت کوئی موجود نہیں تھا۔ اس نے نور کو جلدی سے ایک ٹرک کے پیچھے
کر دیا اور تبھی لائٹ آ گئی۔ اس وقت یہاں بس دو ڈرائیور تھے جنہوں نے مال سے بھرے ٹرک لوڈ کر کے لے جانے تھے۔ اس نے نور کو ایک ٹرک میں بیٹھنے کا کہا، وہ جلدی سے بیٹھ گئی۔ نہال نے ٹرک کا دروازہ بند کر دیا تو تبھی ارسل وہاں چلا آیا۔ منہاج، کام ہو گیا؟ ہاں ہو گیا یار، بس میں تھوڑا سا مال لوڈ کروا رہا تھا، وہ مسکرا کر بولا تو ارسل نے کہا، اچھا چلو ٹھیک ہے پھر میں چلتا ہوں۔ ارسل اسے ہاتھ ملا کر چلا گیا تو نہال نے ایک سکھ بھری سانس لی۔ ٹرک لوڈ ہو چکے تھے اور جب یہ ٹرک مین روڈ تک پہنچ جائے تو وہیں رک کر میرا ویٹ کرنا، اس نے ڈرائیور سے کہا جو کہ انسپیکٹر دانش تھا۔ اس وقت ڈرائیور کے گیٹ اپ میں وہ بالکل مختلف لگ رہا تھا۔ اوکے سر، وہ آہستہ سے بولا اور ٹرک سٹارٹ کرتا نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد نہال بھی چلتا ہوا سامنے والے لان میں آ گیا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر جانے لگا۔ شکر ہے کہ کسی نے دیکھا نہیں تھا۔ وہ جلد ہی سے مین روڈ پر پہنچا جہاں دانش ٹرک روکے اسی کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سر آپ ٹھیک سے آ گئے نا؟ دانش نے فکر مندی سے کہا تو وہ بولا، ہاں میں آ چکا ہوں۔ ایسا کرو ٹرک کا دروازہ تو کھول دیتے، نور کا دم ہی نہ گھٹ گیا ہو۔ وہ جلدی سے ٹرک کی پچھلی جانب لپکا اور دروازہ کھول دیا تو نور اندر بیٹھی بری طرح کھانس رہی تھی۔ اس نے جلدی سے نور کو باہر نکالا۔ نہال، پانی، وہ کھانستے ہوئے بول رہی تھی۔ نہال نے جلدی سے اپنی گاڑی میں پڑی پانی کی بوتل نکال کر اسے دی۔ پانی پی کر نور کی رکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ انسپیکٹر دانش نے نور کو دیکھا تو اس کی آنکھوں میں ستائش تھی۔ نہال نے دانش کے یوں نور کو دیکھنے پر غصے سے اسے گھورا تھا۔ سر بھابھی تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہیں۔ نہال کے گھورنے پر دانش نے فوراً کہا۔ اس بات پر نور نے کوئی تاثر نہ دیا جبکہ نہال کی گھوری میں مزید اضافہ ہو گیا تھا۔ ٹرک لے جاؤ اور اسے اس کی جگہ پر پہنچا دو، وہ دانش کو حکم دیتے بولا اور ساتھ ہی نور سے کہنے لگا، نور چلیں۔ وہ دونوں گاڑی کی جانب چل دیے اور نور کے بیٹھتے اس نے کار سٹارٹ کر دی۔ نور کی آنکھوں میں جو پانی اٹکا ہوا تھا اب نہال کو دیکھتے ہی وہ پھر سے بہنے لگا۔ نور چپ ہو جاؤ پلیز، اب تو تم آزاد ہو نا، پھر رو کیوں رہی ہو؟ نہال کا پہلی بار نور کی فکر میں بولنا، اس بات پر وہ حیران ہوئی تھی۔ پتہ ہے نہال، میں نے یہ بہت مشکل سے یہ دن گزارے، شکر ہے کہ آپ آ گئے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے بولی تو اس نے کہا، تم فکر مت کرو، اب تمہیں بھی کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا۔ وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر بولا تو نور اس کے انداز اور اس کی بات پر حیران ہوئی، کیونکہ نہال تو ہمیشہ اس پر غصہ کرتا آیا تھا اور آج وہ پہلی بار اس سے اچھا سلوک کر رہا تھا۔ اور ہاں نور، تم گھر میں جا کر کسی کو حقیقت نہیں بتاؤ گی؟ نہال کے اسے کہنے پر نور نے حیرانگی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، لیکن کیوں؟ بس میں کہہ رہا ہوں نا، اگر تم سے کوئی پوچھے تو کہہ دینا کہ اسد نامی لڑکے نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا۔ نہال ابھی وجدان پر ڈائریکٹ ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتا تھا، وہ اسے تمام ثبوتوں کے ساتھ پکڑنا چاہتا تھا اور اس لیے نور حیات کا بھی خاموش رہنا ہی بہتر تھا۔ نور جواب میں خاموش رہی اور تبھی ان کی گاڑی گھر کی حدود میں داخل ہوئی۔ اتنے دن بعد گھر کو دیکھ کر نور کی آنکھیں پھر سے بھیگنے لگی۔ وہ دونوں اندر داخل ہوئے تو سامنے صوفے پر صبیحہ اور صدف بیٹھی تھی۔ نور کو دیکھ کر وہ دونوں دھنگ رہ گئی۔ صدف تو بھاگتی ہوئی آگے بڑھی اور نور سے لپٹ گئی۔ ماں کی آغوش ملتے ہی نور نے تڑپ تڑپ کر رونا شروع کر دیا۔ نور میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ وہ بار بار اس کا ماتھا چومتی اس کی سلامتی کا یقین کر رہی تھی۔ شور کی آواز سن کر علی، اریبہ اور مستقیم صاحب بھی آ گئے۔ اریبہ تو بھاگتے ہوئے نور کے گلے لگی اور رونے لگ گئی۔ سب نور کی واپسی پر حیران تھے۔ میری ڈال، تم ٹھیک ہو نا؟ اریبہ محبت سے بولی تو نور نے روتے ہوئے سر ہلایا، ہاں میں سر ہلایا۔ بس کرے آپ ہی، مجھے بھی میری بہن سے ملنے دے، علی خفگی سے بولا تو نور نے اپنا سر علی کے سینے پر رکھ دیا۔ علی، تم مجھے ڈھونڈنے کیوں نہیں آئے؟ نور اس کے سینے پر مکہ مار کر بولی تو اس نے کہا، میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا تھا میری چڑیل، تم کہاں چلی گئی تھی؟ علی کی یوں چڑیل کہنے پر نور نے ایک اور مکہ اسے مارا۔ نہال مسکرا کر یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ نور میں سب کی جان تھی، سب اس سے پیار کرتے تھے۔ وہ سب سے مل کر رو رہی تھی۔ پھر سب نے پوچھا کہ وہ کہاں تھی اور نور کے بولنے سے پہلے ہی نہال نے سب کو بتا دیا کہ ایک اسد نامی لڑکے نے اسے پیسوں کے لیے اغوا کیا تھا۔ نہال نے اس سے بدلہ لے کر نور کو وہاں سے چھڑوا لیا۔ سارے مطمئنہ صحیح لیکن خاموش ضرور ہو گئے تھے نہال کی وضاحت پر۔ کافی دن بعد آج رات نور پرسکون نیند سوئی تھی۔ وہ ہر خوف سے آزاد ہو کر سوئی تھی کیونکہ اریبہ بھی اس کے ساتھ ہی تھی۔ صبح 4 بجے کا وقت تھا جب نور کو لگا کہ کسی نے اس کے کان میں آ کر کہا ہو، تم سے محبت فرض ہے مجھ پر۔ وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ کچھ دیر پہلے وہ کتنی پرسکون نیند سو رہی تھی اور اب پھر سے وہی آواز۔ یہ وجدان ہی تھا یا پھر اس کی آواز تھی؟ نور حیات کو اب یقین ہو گیا تھا کہ یہ آواز اسی کی ہے
اس نے پاس پڑا پانی کا گلاس پیا اور جب گلاس واپس رکھنے لگی تو وہ نیچے قالین پر گر گیا۔ وہ ٹوٹا نہیں لیکن اس کے گرنے کی آواز سے اریبہ اٹھ گئی تھی۔ نور کیا ہو، تم اٹھ کیوں گئی؟ وہ پریشانی سے بولی تو اس نے کہا، آپی یہ آواز میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ اس کی گود میں اپنا سر رکھ کر بولی، نور تم زیادہ ہی سوچتی ہو، تبھی تو ایسا ہے، چلو اب فکر مت کرو اور سو جاؤ۔ وہ نور کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ پرسکون ہو کر نیند کی وادی میں پھر سے گم ہو گئی تھی۔ اگلی صبح کا وقت تھا۔ اریبہ، نور اور علی سو رہے تھے جبکہ مستقیم، صبیحہ اور صدف لاؤنج میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ نہال فریش ہو کر وہاں آیا اور سب کو سلام کرتا صوفے پر بیٹھ گیا۔ نہال تمہیں ناشتہ دوں؟ صبیحہ فکر مندی سے بولی تو اس نے کہا، نہیں ماما، ناشتہ میں بعد میں کروں گا، ابھی مجھے آپ سب کو ایک ضروری بات بتانی ہے۔ ہاں کہو نہال۔ پاپا دراصل میں چاہتا ہوں کہ آپ میرا اور نور کا نکاح جلد سے جلد کر دیں۔ وہ ساری رات یہی سوچتا رہا کہ نور کو کیسے وجدان سے بجائے، اور اس کا یہی آسان حل تھا کہ وہ دونوں ایک مضبوط رشتے میں جڑ جائیں، پھر وجدان تو کیا، کوئی بھی انہیں جدا نہیں کر سکے گا۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ہاں، صبیحہ غصے سے بولی جبکہ صدف اور مستقیم کو یہ سن کر خوشی ہوئی تھی۔ میں بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، نہال نے اپنی ماما سے کہا۔ تبھی مستقیم صاحب بھی بولے، ہاں صبیحہ بیگم، نہال بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے، میں بھی یہی سوچ رہا تھا۔ چھوٹی ماں آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں ہے اس رشتے پر؟ نہال نے صدف بیگم سے پوچھا تو وہ بولی، نہیں، بھلا مجھے کیا اعتراض کیوں ہوگا؟ لیکن مجھے اعتراض ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ صبیحہ نے فوراً انکار کیا تھا۔ لیکن کیوں ماما، کیوں نہیں ہو سکتا؟ اس لیے نہال کہ وہ تمہارے قابل نہیں، اتنے دن نہ جانے کہاں رہ کر آئی ہے، کیا ہوا اس کے ساتھ، اس نے تو ہمیں ٹھیک سے بتانا تک بھی گوارا نہیں کیا۔ صبیحہ کے لہجے میں نور کے لیے حقارت تھی۔ یہ سب سن کر صدف کا دل بیٹھ گیا، جبکہ سیڑھیاں اترتی اریبہ اور نور کے قدم وہیں تھم گئے تھے۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں ماما؟ نور کے لیے آپ ایسا کہہ رہی ہیں جو آپ کی بھانجی بھی ہے؟ نہال اونچی آواز میں بولا، آپ یہ ایسا کیوں کہہ رہی ہیں؟ نور میری بیٹی ہے، میں جانتی ہوں اپنی بیٹی کو۔ صدف نے بھی تڑپ کر اس کی صفائی دینی چاہی۔ مستقیم صاحب بھی دھاڑ کر بولے، صبیحہ یہ کیا بکواس کی ہے تم نے؟ ہاں تو میں غلط کہاں کہہ رہی ہوں؟ ایک لڑکی پورا ہفتہ گھر سے باہر رہی جس نے اسے اغوا کیا اور ایسے ہی تھوڑی چھوڑ دیا ہوگا، اور وہ بھی اتنی خوبصورت لڑکی کو۔ پوچھے نا اس سے ذرا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ صبیحہ نور کو دیکھ کر بولی، اور نور کا دل چاہا کہ وہ زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اس سے مزید سنا نہ گیا اور وہ روتے ہی واپس بھاگ گئی۔ ماما آپ میری بہن کے لیے ایسا کیسے کہہ سکتی ہیں؟ اریبہ بھی غصے سے بولی تو صبیحہ نے کہا تم تو چپ کرو، اپنی بکواس بند کرو صبیحہ، اور صدف تم پریشان مت ہو، نہال سب کچھ جانتا ہے۔ مستقیم صاحب غصے سے بولے، اور ہاں اس جمعے کو نور اور نہال کا نکاح ہوگا اور کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ مستقیم صاحب اپنا فیصلہ سناتے اٹھ کر چلے گئے، جبکہ صبیحہ بیگم بھی غصے سے ان کے پیچھے گئی تھی، اور صدف بیگم کے آنسو تو اب بھی جاری تھے۔ نہال اٹھ کر ان کے پاس آ گیا تو اریبہ بھی وہیں چلی آئی۔ چھوٹی ماں آپ پریشان مت ہو، میں سب جانتا ہوں، نور کو کسی نے ہاتھ تک نہیں لگایا۔ وہ ان کے ہاتھ تھام کر بولا، نہال میں اس کی ماں ہوں، میں سب جانتی ہوں، لیکن پھر بھی نہ جانے کیوں آپا اس کے کردار پر اتنی زیادہ انگلی اٹھا رہی ہیں۔ وہ پریشانی سے بولی تو نہال نے کہا، آپ فکر مت کریں، میں سب سنبھالوں گا، آپ بس ہمارے نکاح کی تیاری کریں۔ وہ مسکرا کر بولا تو صدف نے پیار سے اس کا ماتھا چوما۔ وہ اپنے کمرے میں جا رہا تھا جب نور کے کمرے سے رونے کی اسے آواز آئی۔ وہ اندر داخل ہوا تو دیکھا وہ سر گھٹنوں میں دیے بیٹھی رو رہی تھی۔ وہ چلتا اس کے پاس آیا اور اسے دھیرے سے پکارا، نور۔ آج پہلی بار اس نے اس کے کمرے میں آ کر اسے یوں پکارا تھا۔ نور نے حیران ہوتے سر اٹھایا تو نہال وہیں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ تو کیا مجھے خوش ہونا چاہیے؟ آپ نے سنا نہیں کہ بڑی ماما نے مجھ پر کیا الزام لگائے؟ کیا میں ایسی ہوں؟ وہ پھر سے رونے لگی تو نہال کے اس کے یوں رونے سے بہت تکلیف ہوئی۔ پلیز چپ ہو جاؤ نور، تم ہی روتے ہوئے اچھی نہیں لگتی۔ اس نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کہا۔ نور حیران ہوئی کہ آج وہ اس پر غصہ ہونے کے بجائے پیار سے بات کر رہا تھا۔ کیا آپ بھی ایسا ہی سمجھتے ہیں مجھے نا؟ وہ روتے ہوئے پوچھنے لگی تو نہال نے کہا، نہیں بالکل نہیں، میں جانتا ہوں کہ تم بہت اچھی ہو۔
اگر میں اچھی ہوں تو آپ مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتے ہیں؟ وہ اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنا چاہتی تھی۔ ارے کس نے کہا کہ میں تم سے نفرت کرتا ہوں؟ تم صرف محبت کے قابل ہو اور نہال احمد تم سے محبت کرتا ہے، صرف محبت۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر بولا تو نور کو لگا جیسے اس کے کانوں میں کوئی رس گھول رہا ہو۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ وہ بے یقینی سے پوچھنے لگی، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ ہاں سچ، بالکل سچ کہہ رہا ہوں، اور آج میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے کبھی تم سے نفرت نہیں کی، بس اپنی نفرت کی آڑ میں محبت کو چھپاتا رہا۔ وہ بہت دھیرے دھیرے سے بول رہا تھا اور نور کی آنکھوں کا جھرنا پھر سے بہنا شروع ہو گیا تھا۔ مجھے پتا ہے یہ آپ ابھی مجھ سے ہمدردی میں کہہ رہے ہیں، بعد میں آپ اپنی باتوں سے مکر جائیں گے اور پھر مجھ سے نفرت کریں گے، ہے نا؟ مجھ سے غصہ بھی ہوں گے آپ۔ وہ بچوں کی طرح روتے ہوئے بولی، نہیں نور نہیں، اب میں تم سے نفرت نہیں بلکہ پیار کروں گا۔ اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے پھر مجھے ثبوت دیں کہ آپ اب مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ ثبوت چاہیے تمہیں؟ تو سنو، 2 دن بعد جمعے والے دن ہمارا نکاح ہے۔ وہ مسکرا کر بولا تو نور حیران رہ گئی۔ کیا کہا؟ نکاح؟ مگر اتنی جلدی؟ میرا مطلب ہے کہ وہ… نور صدمے سے ہکلا کر بولی تو نہال نے کہا، ہاں بالکل، ہمارا نکاح ہے اور پھر کوئی ہمیں الگ نہیں کر سکے گا۔ اس کی گرے آنکھوں میں جھانک کر بولا تو نور نے پلکیں جھکا لی۔ چلو اب تم رونا بند کرو، میں ایک ضروری کام سے جا رہا ہوں۔ وہ اٹھتا ہوا بولا تو نور نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ وہ باہر چلا گیا تو نور پرسکون ہوگی، یوں جیسے دل سے بھاری بوجھ اتر گیا ہو۔ دوسری طرف یہ رات وجدان کے لیے انگاروں پر کٹی تھی۔ اسے نور حیات کہیں مل نہیں رہی تھی۔ وہ انتہائی غصے میں تھا کہ ایک ملازم اس کے عذاب کا شکار ہوئے۔ اس وقت وہ ایک عجیب سی وحشت اس پر طاری تھی۔ ریکس کل ہی واپس جا چکا تھا۔ اس نے وجدان کو ساتھ لینا جانا چاہا مگر وجدان نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت وہ اپنے کمرے میں موجود ہر چیز کو توڑ کر تہس نہس کر چکا تھا سوائے نور حیات کی تصویروں کو۔ کیوں گئی تم نور؟ بتاؤ کیوں گئی؟ کیا کمی رہ گئی تھی میری محبت میں جو تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی؟ وہ اس کی تصویر کے پاس کھڑا اس سے باتیں کر رہا تھا۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں واپس آنا ہی ہوگا ہر حال میں، اور جس نے بھی تمہیں یہاں سے نکالا ہے میں اس کی سانسیں چھین لوں گا، میں دنیا اس پر تنگ کر دوں گا۔ وہ اس کی تصویر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا۔ تبھی دروازہ نوک ہوا اور منہاج اندر داخل ہوا۔ وجدان کو نور کی تصویر کے ساتھ کھڑے دیکھ کر وہ کڑوے گھونٹ بھر کر رہ گیا مگر چہرے پر کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ وجدان پلٹا اور اپنے سامنے کھڑے منہاج کو دیکھ کر غصے میں آیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا نا یہاں آنے سے؟ ڈیول، تمہارے لیے ایک اہم خبر لے کر آیا ہوں۔ مجھے اس وقت کچھ نہیں سننا، دفع ہو جاؤ تم۔ وہ اس وقت کچھ بھی سننے کو تیار نہ تھا۔ اوکے ٹھیک ہے، یہ کہہ کر منہاج جانے لگا تو وجدان نے کہا، اچھا رکو، کل کہاں تھے تم؟ کل میں تو پچھلی سائیڈ پہ اسلحہ لوڈ کروا رہا تھا۔ منہاج نے اسے کہا تو وہ بولا، مجھے اب بھی تم پر یقین نہیں، تمہیں میرا کام کرنا ہوگا ہر حال میں، پتہ لگاؤ کہ یہ نہال کون ہے، اگر نہیں پتہ لگا سکے تو میں تمہاری جان لے لوں گا۔ وجدان اس کا کالر تھام کر غصے سے بولا اور اپنا نام وجدان کے منہ سے سن کر نہال بھی حیران ہوا کہ اسے کیسے پتہ چلا۔ وہ ابھی وجدان پر کچھ بھی ظاہر نہیں ہونے دینا چاہتا تھا ورنہ اس کی ساری محنت ضائع ہو جاتی۔ اوکے، میں کوشش کرتا ہوں پتہ لگانے کی، لیکن یہ شخص کس سے ریلیٹڈ ہے، مافیا سے یا ڈرگ سے؟ اس نے ہوا میں تیر پھینکا۔ مجھے نہیں پتا، یہ شخص نور کا کوئی کزن ہے اور مجھے ہر حال میں وہ شخص چاہیے، میں اپنے ہاتھوں سے اس کی جان لوں گا۔ وجدان نے غصے سے کہا تو نہال سر ہلاتا وہاں سے باہر نکل گیا۔ سینی اس وقت اداسی سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی۔ جتنی محبت وہ وجدان سے کرتی تھی شاید ہی کسی سے کی ہو۔ 4 سال پہلے اسے ملا تھا جب وہ جاب کرتی تھی اور وجدان اس کمپنی میں ایک امپلائی بن کے آیا تھا، تب دونوں کی دوستی ہوئی۔ وہ کافی روڈ انسان تھا لیکن پھر بھی زینی سے بات کر لیتا تھا۔ شاید وہ وہاں کسی مقصد کے تحت آیا تھا مگر زینی تو اسے اپنی دنیا ہی سمجھ بیٹھی تھی۔ اس نے کبھی زینی سے ایسی کوئی بات نہیں کی تھی جس سے زینی کوئی امید لگائے مگر وہ پھر بھی اس پر دل ہار گئی تھی۔ وہ بس 1 ماہ کے لیے اس کمپنی میں آیا تھا اور جیسے ہی اس کا مقصد پورا ہوا وہ بنا بتائے چلا گیا مگر زینی کی دنیا وہیں اٹک گئی اور وہ پھر اس فیز سے کبھی نکل نہ سکی۔
وہ آج بھی وہیں تھی. پتہ نہیں وہ دوبارہ کبھی جمی سے مل بھی پائے گی یا نہیں. ماہین کو جیسے ہی پتہ چلا کہ نور مل گئی ہے وہ خوشی سے جھوم اٹھی. وہ جلدی سے تیار ہوئی اور اس سے ملنے نکل پڑی. ڈرائیور اس وقت گھر موجود نہیں تھا سو وہ خود ہی ڈرائیو کرتی نکل گئی. ابھی وہ رستے میں ہی تھی جب اس کا فون بجا. اس نے فون اٹھایا تو اس کی ماما کی کال تھی. اس کا دھیان ڈرائیونگ کی طرف کم اور کال کی طرف زیادہ تھا. تبھی اچانک سامنے سے آتی کار سے اس کی گاڑی جا ٹکرائی. وہ تو شکر ہے کہ اس گاڑی کی سپیڈ سلو تھی تبھی سے کوئی چوٹ نہ لگی. غصے سے کال کاٹتی وہ باہر آئی اور اس کار والے کے سر پر پہنچ گئی. دروازہ کھولو، وہ غصے سے بولی اور ارسل جو کہ وجدان کی طرف جا رہا تھا گاڑی ٹکرانے کے باعث رک گیا. وہ لڑکی اندھو کی طرح ڈرائیونگ کرتی اس کی گاڑی میں آ کر بجی تھی. ارسل نے دروازہ کھولا اور خود بھی باہر نکل آیا. سمجھتے کیا ہو تم خود کو؟ ہاں، یہ تمہارے باپ کی سڑک ہے جو جیسے چاہو گے ڈرائیو کرو گے؟ وہ غصے سے گلا پھاڑ کر بول رہی تھی اور ارسل بنا کچھ کہے اوپر سے نیچے تک اس کا جائزہ لینے میں مصروف تھا. گرین ڈریس پہنے بالوں کی فرینچ ناٹ بنائے وہ لڑکی سیدھا ارسل کے دل میں اتری تھی. خود پر اس کی معائنہ کرتی نظروں کو دیکھ کر وہ مزید غصے میں آئی. کیا تم بہرے ہو؟ میں کچھ کہہ رہی ہوں تم سے. میڈم، نہ ہی میں اندھا ہوں اور نہ ہی بہرا ہوں، مگر مجھے لگتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں کی ہیڈ لائٹس گھر چھوڑائیے. ارسل سن گلاسز لگاتا ہوا بولا. تو ماہی نے کہا، اندھے تم خود ہو اور الٹا مجھے اندھا کہہ رہے ہو. نہیں تو میری کیا مجال میں جو آپ کو اندھا کہوں. میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی آنکھوں کو گھر چھوڑ کر تو نہیں آئی. تم کہنا کیا چاہ رہے ہو؟ کیا میں اندھی ہوں یا میرا دماغ خراب ہے یا پھر مجھ میں عقل ہی نہیں؟ ہاں بولو. وہ خود ہی اپنے آپ کو ان القابات سے نواز کر اس پر غصہ ہو رہی تھی. ارے لگتا ہے آپ کو خود سے بہت نفرت ہے میڈم، تبھی تو خود کو اتنا کوس رہی ہیں آپ. یو بلڈی ایڈیٹ، میرے منہ پر مت لگو. میڈم میں تو آپ سے 1 فٹ کے فاصلے پر کھڑا ہوں، میرے خیال سے تو منہ تو آپ کو نہیں لگنا چاہیے مجھے. وہ اپنی مسکراہٹ روکتا ہوا بولا. یو فلرٹی انسان، تمہارے ساتھ تو بحث ہی فضول ہے. وہ ارسل کی گاڑی کو ٹھوکر مارتے ہوئے پلٹ گئی. ارسل اس کے پیچھے لپکا. ایکسکیوز می، کیا ہماری دوبارہ ملاقات ہو سکتی ہے؟ نہ جانے کہ وہ اس لڑکی سے دوبارہ ملنا چاہتا تھا. نو نیور، کبھی بھی نہیں. اور ہٹو یہاں سے. وہ اپنی گاڑی میں بیٹھتی فوراً وہاں سے چلی گئی اور ارسل ٹھنڈی آہ بھرتا رہ گیا اور پھر اپنی گاڑی میں بیٹھ کر خود بھی وہاں سے نکل گیا. نور آنکھیں بند کیے نہال کے خیالوں میں گم تھی جب ماہین دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی. نور کی آنکھ کھل گئی اور اپنے سامنے ماہی کو دیکھ کر وہ جھٹکے سے اٹھ بیٹھی اور اس کے گلے لگ گئی. نور میری جان، کیسی ہو تم؟ کہاں چلی گئی تھی تم؟ میں ٹھیک ہوں ماہی، تم کیسی ہو؟ میں بھی ٹھیک ہوں یار. یہ بتاؤ کہ وہ لوگ تمہیں کہاں لے گئے تھے اور تمہارے ساتھ کیا کیا انہوں نے؟ ماہین پریشانی سے پوچھ رہی تھی. تبھی نور نے بنا کچھ بات چھپائے اسے شروع سے آخر تک سب کچھ بتا دیا. پتہ ہے، میں اس محل نما گھر میں قید ہو کر رہ گئی تھی اور وہ وجدان، وہ تو بالکل پاگل انسان ہے. اس نے اس لڑکے کا ہاتھ کاٹ ڈالا. او مائی گاڈ نور، اتنا سب کچھ ہو گیا؟ وہ نور کو دوبارہ گلے لگاتے بولی. اور اس نے تمہارے ساتھ تو کوئی بدتمیزی نہیں کی نا؟ آئی مین کہ نہیں ماہی، اس نے ایسا کچھ نہیں کیا. وہ اس کی بات کاٹ کر بولی تو ماہی نے کہا، ویسے ایک بات کہوں، مجھے وجدان اتنا بھی برا نہیں لگ رہا. مطلب اس نے صرف تمہاری خاطر اس لڑکے کا ہاتھ کاٹ ڈالا کیونکہ اس نے تمہیں کڈنیپ کیا تھا. ماہین یہ کیا کہہ رہی تم؟ وہ اچھا انسان نہیں ہے ماہین. نور سے ٹوکتے ہوئے بولی. ویل جو باتیں تم بتا رہی ہو نا، اس حساب سے تو یہی لگ رہا ہے کہ وہ تمہارے عشق میں پاگل ہے. ماہین نے آنکھ مارتے ہوئے بولی. بکواس نہ کرو ماہی، میں صرف نہال سے محبت کرتی ہوں. ارے ہاں یاد آیا، ابھی جو خبر نیچے میں اریبہ آپی سے سن کر آ رہی ہوں، کیا وہ سچ ہے؟ کیا واقعی 2 دن بعد تمہارا نکاح ہے؟ ہاں بالکل ایسا ہی ہے. واو، یہ چیز کتنا مزہ آئے گا نا. نور تم بہت لکی ہو جو تمہیں اپنی محبت یعنی نہال بھائی مل گئے. تمہاری محبت جیت گئی نور. اور میں کہتی تھی نہ کہ نہال بھائی تم سے محبت کرتے ہیں. ماہین ایکسائٹڈ ہو کر بولی. ہاں تم صحیح کہتی ہو ماہین، میں بہت خوش ہوں آج. آئی ایم آلسو سو ہیپی.
اچھا تم شادی کب کروا رہی ہو پھر؟ نور نے اسے پوچھا تو وہ بولی ابھی کہاں یار، جب کوئی ملے گا تبھی کوئی خوشخبری سناؤں گی نا۔ وہ آج اس گاڑی والے انسان کو جس سے ٹکر ہوئی تھی سوچ کر بولی تھی چلو اللہ کرے کہ جلدی تمہیں کوئی مل جائے۔ نور نے اسے دعا دی تو ماہی نے کہا تمہیں پتہ ہے آج میرے ساتھ کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ نور کو تجسس ہوا تو ماہی نے اسے آج والا واقعہ بتایا۔ اوہ یعنی اس نے تمہیں اندھا کہا؟ ہاں اور کیا، اور گھور کر تو ایسے دیکھ رہا تھا جس سے نظروں سے ہی ایکس رے کر رہا ہو میرا۔ ماہی نے ناک چڑھا کر کہا تو نور ہنسنے لگی۔ تمہاری باتیں سن کر ایسا لگ رہا ہے کہ کہیں یہی تو تمہارا مسٹر رائٹ نہیں؟ نہیں بکواس مت کرو، ایویں کسی بھی راہ چلتے کو میرا مسٹر رائٹ بنا دیا؟ ماہی منہ بنا کر بولی تو اس بات پر وہ دونوں ہنسنے لگی تھی۔ وجدان ولا سے وہ کافی غصے میں نکلا تھا۔ وہ گھر آیا اور سیدھا نور کے کمرے میں داخل ہوا جو آئینے کے سامنے کھڑی اپنے بال برش کر رہی تھی۔ اس نے غصے سے اس کا رخ اپنی طرف موڑا تو نور اسے غصے میں دیکھ کر پریشان ہوگی۔ آخر ایسا کون سا خنجر اس کے دل پر رکھ کر آئی ہو جو وہ تمہارا دیوانہ بنا بیٹھا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ نہال غصے سے بولا تو نور حیران ہو کر بولی یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وجدان کی بات کر رہا ہوں میں، وہ تمہیں کہاں ملا تھا؟ تمہیں کب سے جانتا ہے؟ ہاں، وہ اپنا غصہ کنٹرول کرتے ہوئے بولا نہال آپ نے مجھ سے کل کہا تھا کہ آپ مجھ پر غصہ نہیں کریں گے۔ اچھا نہیں کر رہا غصہ، مجھے بتاؤ، ساری بات بتاؤ۔ وہ پہلی بار ہماری ایک مال میں ٹکر ہوئی تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے۔ اس کے بعد جب میں کڈنیپ ہوئی تھی تو وہ وہاں تھے، اس کے علاوہ مجھے کچھ بھی نہیں معلوم۔ وہ روتے ہوئے بولی تو نہال نے کہا اچھا چپ کرو، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا، لیکن اگر کسی اور کے روم میں تمہاری پکچرز دیکھوں گا تو میں غصہ ہی ہوں گا نا۔ وہ اب کی بار نارمل لہجے میں بولا تو نور نے کہا تو اس میں میری کیا غلطی ہے؟ ہاں اچھا سوری نا یار، پلیز چپ ہو جاؤ۔ وہ اسے صوفے پر بٹھاتا ہوا بولا، تبھی اس کا فون بجنے لگا تو اس نے دیکھا پولیس اسٹیشن سے کال تھی۔ ہیلو، ہاں اوکے میں ابھی آتا ہوں۔ اچھا نور مجھے بھی جانا ہوگا، پھر بات کرتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا تو نور کو اس وقت وجدان پر شدید غصہ آیا، یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا تھا۔ مریم کمپیوٹر پر کچھ کام کر رہی تھی اور ارسل اس کے پاس بیٹھا کرسی پر بیٹھا کچھ سوچ رہا تھا۔ تبھی مریم اس کی طرف مڑی۔ ہیلو ہیرو، کس بات پر اتنا مسکرا رہے ہو آج؟ ہاں کچھ نہیں، بس ایسے ہی۔ نہیں کچھ تو ہے، چلو بتاؤ مجھے، جلدی کرو۔ مریم آج میں ایک لڑکی سے ملا یار، اس سے میری گاڑی کی ٹکر ہو گئی اور وہ لڑکی مجھے بہت اچھی لگی۔ وہ ماہین کے متعلق سوچ کر بتانے لگا واللہ کہیں پہلی نظر کی محبت تو نہیں ہوگی تمہیں؟ پتہ نہیں، لیکن مجھے وہ بہت اچھی لگی، شوق سی، چنچل سی، بات بات پر غصہ ہونے والی، اور پتہ نہیں دوبارہ کبھی ملے گی بھی یا نہیں۔ ارے ڈفر، یہی تو محبت ہے۔ مجھے اس کی لک بتاؤ، اسے ڈھونڈیں گے، بھلا تم اس کا نمبر ہی تو لے لیتے۔ وہ بات سننے کو تیار نہیں تھی اور تم کہاں کہہ رہی کہ میں نمبر لیتا اس سے؟ وہ اس کے غصے کے بارے میں سوچ کر بولا چلو چھوڑو، قسمت میں ہوا تو دوبارہ ضرور مل جائے گی۔ اور ہاں تمہیں معلوم ہے کہ نور کل سے غائب ہے اور ڈیول پاگل ہوا پڑا ہے؟ وہ افسوس کر کے بولی تو ارسل نے کہا ہاں مجھے بھی معلوم ہے، بس دعا کرو ارسل کہ وہ مل جائے، ورنہ ڈیول سب تباہ و برباد کر دے گا۔ ارے مل جائے گی، وہ ڈیول کی محبت ہے، کوئی عام بات نہیں۔ ارسل جانتا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، ڈیول نور حیات کو ڈھونڈ ہی لے گا۔